الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. آج 7 ستمبر ہے 2018. 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا. 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر، پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر اور بہت طویل بحث مباحثے کے بعد 13 دن اس پر مسلسل بحث ہوتی رہی قومی اسمبلی میں. قادیانیوں کو اپنا پورا موقف پیش کرنے کا موقع ملا. 2 مہینے میں تقریباً 28 اجلاس اس وقت قومی اسمبلی کے ہوئے. 98 گھنٹے اس پر بحث مباحثہ ہوا اس موضوع پر، اور تمام طبقات کو پوری طریقے سے اپنے سارے دلائل دینے کا موقع دیا گیا، اور بالآخر متفقہ طور پر، متفقہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی مولوی کا فیصلہ نہیں تھا. اس فیصلے پر دستخط کرنے والے ذوالفقار بھٹو تھے، وہ مولوی نہیں تھے. متفقہ طور پر پوری پاکستان کی اسمبلی نے، مولویوں نے بھی اور غیر مولویوں نے بھی، دلائل علماء نے دیے تھے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات تھے اس میں. لیکن پاس کرنے والے سارے متفقہ طور پر انہوں نے یہ بل پاس کیا تھا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ طے کر دیا کہ قادیانی اب کے بعد اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. پھر اس کے بعد 20 اپریل 1984 کو مزید اس پر آگے پیش رفت ہوئی، اور امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا، جس کے اندر اس بات کی پابندی لگائی گئی کہ قادیانی شعائر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے. وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کے لیے بلانے والے الفاظ کو اذان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کو نماز کا نام نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. کوئی بھی ایسی اصطلاح کہ قادیانی کے ساتھی کو صحابی نہیں کہہ سکتے، قادیانی کی بیوی کو زوجہ مطہرہ یا اہل بیت نہیں کہہ سکتے. کوئی بھی اسلامی شعائر میں سے کوئی بھی لفظ اپنے لیے قادیانی استعمال نہیں کر سکتے. یہ 20 اپریل 1984 کو یہ بھی پاکستان کے آئین کا حصہ بنا، اور یہ اب تک یہ دونوں چیزیں پاکستان کے آئین میں موجود ہیں. سب سے پہلی جو تحریک چلی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، وہ 1953 میں چلی تھی. 10,000 لوگ اس میں شہید ہوئے، اور اس وقت وہ تحریک ناکام ہوئی. ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے اس کو کچل دیا گیا. لیکن بہرحال 1974 میں یہ فیصلہ ہو چکا، اور پھر 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس بھی جاری ہو چکا، اور پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا. قادیانیوں کو پاکستان سے ازلی دشمنی ہے. ازلی دشمنی اس لیے ہے
کہ پاکستان وہ ملک تھا جس نے ساری دنیا کے سامنے ان کو ننگا کر کے دکھایا ہے کہ یہ اصل میں ہیں کون اور بناتے اپنے آپ کو کیا ہیں. یہی وجہ ہے کہ قادیانی کبھی بھی اس ملک کے وفادار نہیں رہے, کبھی بھی انہوں نے اس ملک سے وفاداری نہیں کی, اور وفاداری اس لیے نہیں کی کہ پاکستان ہی نے ساری دنیا کو بتایا, سارے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ اسلام کی اساس ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ دلیل مانگے کہ مجھے ختم نبوت پر دلیل دو, ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے. ختم نبوت پر دلیل کا مطالبہ کرنے والا شخص بھی کافر ہے. اس لیے کافر ہے کہ وہ اس مسئلے میں شک کر رہا ہے, اور ایمانیات کے اندر اور عقیدے میں شک کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے. کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ مجھے اس بات کی دلیل دو کہ اللہ ایک ہے, اس کا مطلب اس کو اس بات میں شک ہے, اور جس کو اس بات میں شک ہو جائے کہ اللہ ایک ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے, بالکل اس کی طرح جو اس کا انکار کرتا ہے. تو جو عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بہت حساس ہوتا ہے. ختم نبوت کا مسئلہ بھی انتہائی حساس ہے. تو جو شخص ختم نبوت پر دلیل مانگے, ختم نبوت کے عقیدے میں شک کرے, وہ کافر ہو جائے, تو جو ختم نبوت کا انکار کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ دوسری بات دیکھیں, یہ سمجھنی چاہیے کہ قادیانی اور عام کافروں میں فرق ہے. قادیانی الگ طرح کے کافر ہیں, اور عام جو کافر ہیں دوسرے, کوئی عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, وہ الگ طرح کے کافر ہیں. 2-3 وجوہات کی وجہ سے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ قادیانی کے آنے سے پہلے یہ پوری نسل مسلمان تھی. جب یہ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, اس سے پہلے یہ سارے لوگ مسلمان تھے. جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, یہ سارے لوگ جو قادیانی ہیں جو اس پر ایمان لائے یہ کافر ہو گئے. ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے. مرتد کا حکم اور عام کافر کا حکم بہت مختلف ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو. مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. مرتد کو شریعت 2 اختیار دیتی ہے, یا اسلام میں واپس آؤ یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر کوئی ہندو ہے مسلمان نہیں ہوتا, اسلام مجبور نہیں کرتا, مرضی ہے ہندو رہے, عیسائی رہے, یہودی رہے, کچھ بھی رہے, اسلام کچھ نہیں کہتا, جو اس کی مرضی کرتا رہے. لیکن ایک دفعہ مسلمان ہو گیا, اس کے بعد اگر وہ اپنا دین تبدیل کرتا ہے, ایسے شخص کو اسلام دنیا میں جینے کا حق نہیں دیتا. ایک ہی دفعہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہندو رہنا ہے یا مسلمان بننا ہے, عیسائی رہنا ہے یا مسلمان, یہ فیصلہ ایک دفعہ کرنا ہے بس. پھر اسلام اس بات کی, یہ مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کا, اسلام جبر نہیں کرتا. کبھی اسلامی ریاست نے تاریخ میں کبھی کسی کافر پر جبر نہیں کیا کہ زبردستی مسلمان ہو جاؤ, لیکن مسلمان ہونے کے بعد کافر ہونے کی اسلام اجازت نہیں دیتا, یہ بات یاد رکھیں. تو قادیانی پہلے نمبر پر تو مرتد ہیں, ان کی یہ نسل ممکن ہے مرتد نہ ہو, یہ تو پیدائشی کافر ہوں گے. جو ان کی پہلی نسل تھی وہ مرتد تھی. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے, قادیانیوں کے کفر میں اور عام کفر میں فرق اس لیے ہے کہ عیسائی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں, یہودی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں, ہندو اپنے آپ کو بولتا ہے کہ میں ہندو ہوں, سکھ بولتا ہے کہ میں سکھ ہوں, قادیانی بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ فرق ہے. عیسائی اپنے مذہب کو عیسائیت بولتے ہیں, یہودی اپنے مذہب کو الگ نام دیتے ہیں, ہندو الگ نام دیتے ہیں, سکھ الگ نام دیتے ہیں. قادیانی اپنے مذہب کو اسلام کا نام دیتے ہیں. اور ایسے کافر کو جو اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کا نام دے, اس کو فقہ کی اصطلاح میں زندیق کہا جاتا ہے. عام کافر میں اور زندیق میں فرق ہوتا ہے. عام کافر وہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ بھائی میں کافر ہوں, میرا یہ مذہب ہے, میرا مذہب کفر ہے, میں اسلام کو نہیں مانتا, بات ختم. زندیق وہ کافر ہوتا ہے جو کہے کہ یہ سارے عقائد جس کو تم کفریہ بولتے ہو یہ کفریہ نہیں ہے, بلکہ میں اسی کو عین اسلام سمجھتا ہوں, اور جو جس کو تم اسلام کہتے ہو یہ غلط ہے.
ایسے شخص کو زندیق کہا جاتا ہے۔ تو قادیانیوں میں اور عام کافروں میں یہ دو بنیادی فرق ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جب کوئی قادیانی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، قادیانی بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ لوگوں کو اس چیز سے مغالطہ دیتے ہیں کہ ہم بھی تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں، تم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہو، لیکن وہ جب محمد الرسول اللہ بولتے ہیں تو محمد سے مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ جب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ایمان دل کی چیز ہے، زبان سے بولنے کی چیز نہیں ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ شک انسان دل سے کرتا ہے یا زبان سے کرتا ہے؟ جب شک سے انسان کافر ہوتا ہے تو دل سے ہی شک کرے گا، زبان سے تھوڑی کرے گا۔ انکار بھی دل سے ہوتا ہے، تو وہ زبان سے تو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور خود ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، یہ ہم نہیں کہتے، خود انہوں نے لکھا ہے کہ محمد سے مراد یہاں مرزا قادیانی ہے۔ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے وہ شخص؟ پاکستان کے اندر جب قادیانی اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے، وہ دو جرم کرتا ہے۔ پہلا جرم اس کا یہ ہے، اسلام کی نظر میں وہ مجرم ہے، وہ اسلام کا غدار ہے، کہ اسلام کہتا ہے کہ تو کافر ہے، ختم نبوت پر تیرا عقیدہ نہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں مسلمان ہوں، یہ اسلام کا غدار ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ آئین پاکستان کا غدار ہے، پاکستان کا غدار ہے، پاکستان کے آئین کا غدار ہے۔ پاکستان کا آئین یہ بات کہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم نہیں ہیں۔ ہمارا ان سے جھگڑا یہ ہے، اپنے آپ کو بولو کافر، پھر اس کے بعد یہاں سکون سے رہو۔ پہلے اس بات کا اقرار کرو۔ قادیانیوں سے مطالبہ یہ ہے ہمارا کہ اپنے آپ کو بولو کہ ہم کافر ہیں، اس کے بعد رہو، رہنا ہے تو یہ مت بولو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اسی طرح آئین کی روح سے ان پر اپنے مذہب کی تبلیغ پر پابندی ہے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو احمدی کہہ کر اشتہارات اخبارات میں اور میڈیا پر اپنی تشہیر نہیں کر سکتے۔ اور قادیانیوں کے دونوں جو فرقے ہیں، ربوی اور لاہوری، دونوں فرقے کافر ہیں آئین کی روح سے۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ یہ بات میں نے پہلے جمعے میں بھی عرض کی تھی، گزشتہ جمعے میں بھی عرض کی تھی۔ ہمارے لوگ کافر کا نام سنتے ہیں نا تو بڑا ڈر جاتے ہیں کہ یہ مولوی کیا کافر کافر لگا کے رکھا ہوا ہے، بولے یہ بڑے انتہا پسند ہے۔ ہمارے وزیر اطلاعات صاحب، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی باتیں آپ سنیں آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہیں یا کوئی سیکولر اسٹیٹ کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ابھی جو اس کو لگایا گیا ایڈوائزری کونسل کے اندر، اکنامک ایڈوائزری کونسل میں قادیانیوں کو شامل کیا، میاں عاطف کو، اس پر سارے مسلمانوں نے احتجاج کیا، بھائی قادیانیوں کو تم نے کیوں اپنی ایڈوائزری کونسل میں شامل کیا؟ وہ تمہارے ملک کو نہیں مانتا، ان کا جو بڑا ہے مرزا، وہ پاکستان کے آئین کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے، یوٹیوب پر اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ اس کا خاص مشیر رہا ہے، اس کا وزیر خزانہ رہا ہے ان قادیانیوں کے بڑے کا، اور خاص مشیر بھی نہیں، ان کا مبلغ ہے۔ اور یہ عام قادیانی بھی نہیں، یہ مرتد قادیانی ہے، پہلے مسلمان تھا بعد میں قادیانی ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں جمع ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں اس سے ہم وہ ہمارے وزیر اطلاعات صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تو نہیں بنایا، اقتصادی کمیٹی میں شامل کیا ہے۔ ان کی عقل پر آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا، کس دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اور کہا ہم ان ایکسٹریمسٹ انتہا پسندوں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، اور آج الحمدللہ جھک گئے۔ آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو اقتصادی کمیٹی سے نکال دیا۔ انہی انتہا پسندوں نے یہ ملک بنایا ہے۔ تمہیں ہر صورت میں ان انتہا پسندوں کے سامنے جھکنا ہوگا۔ ہماری جانیں جا سکتی ہیں، ہمارا سب کچھ فنا ہو سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مسلمانوں کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں، یہ بات میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی۔ ہمارے مسلمانوں کو یہی بیان میں نے آپ کو سنوایا تھا نا، کہ اس گستاخ نے یہ بیان دیا تھا،
اس گستاخ نے جو ہالینڈ میں گستاخانہ خاکے منسوخ کیے، کیا بیان دیا تھا اس نے یہ بیان دیا کہ اسلام انتہا پسند مذہب ہے، مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، میرے خلاف مولویوں نے فتوے دیے، اس لیے میں گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ کرتا ہوں۔ سیم یہی بیان ہمارے وزیر اطلاعات صاحب دے رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ انتہا پسند ہیں، ہم ان کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ہم انتہا پسند ہے یا قرآن انتہا پسند ہے؟ حدیث انتہا پسند ہے، اسلام انتہا پسند ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی اپنا فلسفہ سنا رہے ہیں؟ چیلنج کریں نا، ہمیں چیلنج کریں کہ قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو۔ اگر قرآن کو مانتے ہو، حدیث کو مانتے ہو، ہم تمہیں ثابت کر کے دیتے ہیں۔ ثابت نہیں کیا، ہمیں چوک پر پھانسی دے دو۔ تو پھر ہمیں انتہا پسند مت بولو، قرآن کو بولو، حدیث کو بولو، اپنے پیغمبر کو بولو۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ دین کے بارے میں بنیادی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، سورہ اخلاص پڑھ نہیں سکتے، دعائے قنوت ان کو آتی نہیں ہے۔ پاکستان کے یہ اتنے وفادار ہیں، ابھی وزیر اطلاعات صاحب کو کھڑا کرو، اس کو بولو ذرا قومی ترانہ تو سناؤ مجھے، پاک سرزمین شاد باد، پتہ چلے گا اس کو قومی ترانہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ درود شریف ان کو بولو ذرا مجھے سناؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں اسلام کی تعلیم دینے۔ اسلام بڑا کہتے ہیں اقلیتوں کے حقوق ہیں اسلام میں، اور تم کہتے ہو کہ اسلام جو ہے نا اقلیتوں کو حقوق نہیں دیتا۔ ہم نے 2 کروڑ ووٹ حاصل کیے، 2 کروڑ ووٹ حاصل کیے، اس کا مطلب اس ملک میں جو چاہو کرو۔ یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا، اس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا مسلمانوں نے۔ کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا؟ اور سب سے زیادہ حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے ہمیں، یہ آپ علماء کا شکریہ ادا کریں، دینی اداروں کا، مساجد مدارس کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے ایمان کو بھی بچا کر رکھا ہے اور ملک کو بھی بچا کر رکھا ہے۔ ان قادیانیوں کا بس چلے، آپ کو گھر سے نکال کر ایک ایک کو گولی مار کر نکالیں گے گھروں سے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں ان کو؟ ان کا بس نہیں چلتا آپ پر۔ جہاں ان کا بس چلتا ہے ذرا دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے۔ آپ کے ملک کو بچانے والے بھی علماء ہیں، آپ کے ایمان کو بچانے والے بھی علماء ہیں۔ اگر یہ علماء بیچ میں سے نکل گئے تو آج اس کو اقتصادی کمیٹی کا ممبر بنایا ہے، کل کچھ اور بنائیں گے، کل کچھ اور بنائیں گے۔ ان کی انتہا پسندی کا یہ حال دیکھیں کہ جو وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ خان، قائد اعظم کا جب انتقال ہوا تھا اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، قائد اعظم کا جنازہ اس نے نہیں پڑھا، حالانکہ اس وقت پاکستان نے ان کو کافر بھی نہیں بولا تھا۔ پاکستان نے تو 1974 میں ان کو کافر بولا ہے۔ اس نے کہا یا یہ مسلمان ہے یا میں مسلمان ہوں، اگر یہ مسلمان ہے تو میں نہیں ہوں، میں ہوں تو یہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ ریکارڈ پر موجود ہے، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں یہ ساری چیزیں، تاریخ کا حصہ ہے، مٹایا نہیں جا سکتا اس کو۔ تو جو تمہارے قائد اعظم کو کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا میں جنازہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے پیروکاروں کو لا کے اسی قائد اعظم کے پاکستان میں آپ مشیر بنا رہے ہیں، کیسے کوئی مسلمان اس کو قبول کرے گا؟ ہمیں تو اس حکومت سے بڑی توقعات تھی، اور آپ کے سامنے میں نے پچھلے جمعے میں بڑی تعریف کی، ان کو سراہا کہ گستاخانہ خاکوں کے خلاف حکومت نے آواز اٹھائی، ہم ان کو سراہتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہفتہ ہوا نہیں بیچ میں اور ساری اس طرح کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ کے سیاسی مقاصد ہیں، ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، ہمارا ایمانی مقصد ہے۔ اگر آپ کا بھی ہے تو آپ نے بھی آواز اٹھانی ہوگی۔ حیرت کی بات یہ ہے جن لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے وہ جناب ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کہ نہیں انہوں نے یہ کام ٹھیک کیا ہے۔ بھائی یہ جان اللہ کو دینی ہے یا نہیں دینی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے یا نہیں؟ تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے یا ایمان دیا ہے آپ لوگوں نے؟ اگر ووٹ دیا ہے تو جو ان کا صحیح کام ہے اس میں سپورٹ کریں، ہم بھی کریں گے، ہمیں ان سے کیا اختلاف ہے؟ ہماری کون سی جائیداد دبائی ہوئی ہے انہوں نے؟ اچھا کام کریں گے ہم سپورٹ کریں گے۔ ہم نے پچھلے جمعے میں پوری تقریر اس پہ کی ہے، پوری تقریر اس کی تعریفوں پہ کی ہے میں نے۔
ان کو ہم جب بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ قادیانیوں کے معاملے میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہمیں وزیر اعظم ہاؤس کی ویڈیوز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کو اس نے خالی کر دیا. رہو بھائی وزیر اعظم ہاؤس میں، ہم نہیں منع کرتے آپ کو. قادیانیوں کو کیوں ہمارے ملک پہ مسلط کر رہے ہیں؟ پہلے ایمان ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے. ایمان اسلام سب چیزوں پر مقدم ہے، ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. جہاں اسلام پہ زد پڑے گی ساری چیزیں قربان کر دیں گے ہم. اسلام پہ آنچ نہیں آنے دے سکتا کوئی مسلمان. اس لیے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. وہ بڑی باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بیان اس انگریز نے دیا تھا کہ یہ مسلمان انتہا پسند ہیں، وہی بیان ہمارے وزیر اطلاعات صاحب دے رہے ہیں کہ یہ مسلمان انتہا پسند ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو اسلام کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام مذہب کیا ہے، اسلام تعلیم کس چیز کی دیتا ہے، اسلام کا عقیدہ کیا ہے، ختم نبوت بولتے کس کو ہیں. اس لیے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح بولیں، جو غلط ہے اس کو غلط بولیں. ہمارا اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد نہیں. کل کوئی اچھا کام کریں گے ہم پھر اس کی حمایت کریں گے، آج غلط کام کریں گے پھر اس کی مخالفت کریں گے. ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم اس ملک کو اسی ڈائریکشن پر لے کر جانا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے بنایا تھا. ذرا سا آپ اس سے انحراف کریں گے ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ ہمیں انتہا پسند نہیں، آپ ہمیں کافر بول دو، کچھ بھی بول دو، ہم نہیں چھوڑیں گے. اس ملک کے لیے ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں، خون بہایا ہے. یہ سارا خون رائے گا چلا جائے گا. پاکستان آخر بنا کس مقصد کے لیے تھا؟ اسی مقصد کے لیے تو بنا تھا. اس لیے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے. ایک دم آ کے قادیانی آپ کے ملک پہ قبضہ نہیں کرے گا. پہلے اقتصادی کمیٹی کا ممبر بنے گا، پھر دفاعی کمیٹی کا ممبر بنے گا، پھر کسی اور کمیٹی کا ممبر بنے گا، پھر امور داخلہ میں ممبر بن جائے گا، پھر امور خارجہ میں بن جائے گا. اسی طرح لوگ آتے ہیں. ایک دم تو کوئی بھی کسی پہ مسلط نہیں ہوتا. سپر پاور ہو کر بھی کوئی ایک دم کسی پہ مسلط نہیں ہو سکتا. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. تو پہلے قدم پر ہی آپ نے اگر نہیں روکا تو پھر آپ تو شاید نہ دیکھیں، آپ کی نسلیں پھر وہ بھگتیں گی ان ساری چیزوں کو اور وہ پھر آپ کو گالیاں دیں گے. آپ کی نسل آپ کو برا بلا کہے گی کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا ہمارے لیے. اس لیے جو اچھی چیزیں ابھی حکومت نے اعلان کیا تھا تعلیمی نظام کے حوالے سے کہ ہم بنیادی تعلیمی نظام ایک کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں میرے پاس آئے ٹی وی چینل والے مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ اس پہ بات کریں. تو یہ کام ان کا ہمیں اچھا لگا. ہم شروع سے اس بات پہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی تعلیمی نظام ایک کرو، دین اور دنیا کا فرق ختم کرو، مدرسے اور اسکول کا فرق ختم کرو، ایک بناؤ ان چیزوں کو. تو بہت انہوں نے کوشش کی مجھ سے اگلوانے کی کہ یہ حکومت کے خلاف کچھ بولے. ایک جملہ میں نے نہیں بولا حکومت کے خلاف. کیوں بولوں؟ مجھے کوئی دشمنی ہے حکومت سے، عداوت ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کچھ بولے حکومت کے خلاف. میں نے کہا نہیں، میں تو اس کی مکمل سپورٹ کرتا ہوں، مکمل حمایت کرتا ہوں. بہت اچھا کام کیا انہوں نے. جہاں غلط ہے اس کو غلط، جو صحیح ہے اس کو صحیح. یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے. یہی اس کا مطلب ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا تو نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی میں آئے، اپنا سیاسی لیڈر غلط بھی کرے تو اس کو بھی صحیح بولتے رہو، دوسرا صحیح بولے اس کو بھی غلط بناتے رہو. ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے جس پر کوئی مسلمان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس پر لوگوں نے جانیں دی ہیں اور ہمیشہ دیتے رہیں گے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. آپ دہشت گرد بولو، انتہا پسند بولو، مسلمان بولو، کافر بولو، آپ کے بولنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اور یہ ہمارا حکومت کو، حکومتی اراکین کو یہ مشورہ ہے کہ آپ علماء سے مشورہ لیں، علماء کی سرپرستی میں کام کریں، دیکھیں کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں. آپ صحیح کریں گے ہم آپ کے ساتھ بالکل قدم بقدم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم بولیں گے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں بغیر کسی کی. اگرچہ کوئی ہمیں بہت تانے دے، کوئی سیاسی جماعت تانے دے، مذہبی لوگ تانے دیں، ہمیں ان تانوں سے فرق نہیں پڑتا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے
اور جہاں غلط ہوگا تو غلط کو غلط بولنے کا سبق ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے. اگر غلط کو غلط بولنے کا حوصلہ ہم میں نہیں ہوتا تو ممبر پہ نہ بیٹھتے, ہم جا کے اپنا کوئی کام کاج کرتے. یہ غلط کو غلط بولنے کا حوصلہ علماء میں ہے, اس لیے بولتے ہیں, اور عوام میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حوصلہ آپ میں بھی پیدا ہو. اس لیے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ آج وہی 7 ستمبر ہے. 1974 میں 7 ستمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا, اور آج کی تاریخ میں دوبارہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس عاطف قادیانی کو اس اقتصادی کمیٹی سے اس کو نکال دیا گیا ہے. ہم اس پر حکومت کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اپنے کاموں کو بھی سوچ سمجھ کے کریں اور اپنی زبان کو بھی لگام دیں. پوری پاکستانی عوام کو ایک لفظ میں آپ نے انتہا پسند بنا دیا. ختم نبوت کے معاملے میں کون سا مسلمان ہے جو سختی نہیں کرتا, جو شدت پسندی نہیں کرتا؟ جتنے آپ کے ووٹرز تھے, جتنے مسلمان تھے, سب کو ایک لفظ میں آپ نے انتہا پسند بنا دیا. اس طرح پھر یہ حکومت نہیں چل سکے گی. اس طرح پھر بہت مشکلات کھڑی ہوں گی, روز احتجاج ہوں گے, روز دھرنے ہوں گے, پھر بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی, ملک بھی پیچھے جائے گا. اس لیے ملک کو اچھی سمت میں آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے, اور عوام کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے. نہ تو اشتعال انگیزی کی ضرورت ہے کہ آپ اشتعال میں آ کر ایسا کوئی غیر قانونی کام کریں جو آپ کے لیے قانونی لحاظ سے, اسلامی لحاظ سے جائز نہ ہو. نہ اس پر بالکل خاموش بیٹھیں, اور نہ بلا وجہ کسی کی طرفداری کریں. سوچ سمجھ کر, علماء سے پوچھ کر, سمجھدار لوگوں سے پوچھ کر, جو ہدایات ان کی طرف سے دی جائیں اس کے مطابق کام کریں, تو انشاءاللہ ہمارا یہ ملک بھی محفوظ رہے گا, ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.